سے آغاز کروں گی رضی صاحب، انتخابی دنگل سجنے میں محض 15 دن باقی رہ گئے ہیں. سیاسی جوش و خروش کو اگر دیکھا جائے عروج پر ہے. سوال یہ ہے کہ تعلیم ملے نہ ملے، صحت کی سہولتیں میسر ہو نہ ہو، پینے کا صاف پانی آتا ہو یا نہیں، مگر ہر طرف عوام کو سبز باغ ضرور دکھائے جا رہے ہیں. کیا جمہوریت محض اب مفادات کا ٹکراؤ بن کر رہ گئی ہے؟ دیکھیے، یہ جو سبز باغ دکھا رہے ہیں ہمارے سیاستدان ہمارے ووٹر کو، ان سبز باغ کو ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور جب یہ الیکشن جیت جائیں اور اقتدار میں آ جائیں تو انہیں ان کی یہ وعدے یاد دلانے چاہیے. یہی جمہوریت ہے. اور اب تک یہ جو ہمارے سیاستدان ایک طرح کے وعدے کر کے اور پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں اور 5 سال بعد آ جاتے ہیں داستانیں سنانے، تو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور جب وہ دوبارہ ہمارے پاس آئیں ہمیں نئے وعدے سنانے کے لیے، تو پھر ہمیں ان کو وہ والے وعدے یاد دلانے چاہیے. کم از کم اس طرح ایک وہ رہتا ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی رہتی ہے، احتساب رہتا ہے. یہ احتساب عوام نے خود کرنا ہے. جمہوریت ہے، ایکسکلوسیو نہیں ہے کسی کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ان کے وعدوں کا پہرا نہیں دیتے، ہم اپنی باتوں کا پہرا نہیں دیتے. ہم سے مراد ہے عوام. تو نتیجے کے طور پہ ہمارا سیاستدان بھی پھر بہت کھائیاں ہے، اور وہ اگلی دفعہ آتا ہے اور نئے وعدے لے کے آتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ احباب کو لگ رہا تھا کہ الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا، تو اب ماحول بن گیا. اور مطلب کہ آج ہم نے دیکھا ہے کم از کم 3 گیدرنگ تھی، اور پورے کا پورا پنجاب اس وقت فوکس میں ہے. اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے کے پی کے اور جو ہے اس کو کور کیا گیا ہے. اور لگتا یہی ہے کہ الیکشن صرف پنجاب اور کے پی کے نہیں ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جلسوں کا مرکز اور محور یہ دونوں صوبے ہی بنے ہوئے ہیں. بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اگر کوئی جلسہ ہوتا بھی ہے تو اس کی خبر نہیں آتی، اور سندھ میں صرف کراچی کو ہی کے اندر ہی ہمیں تھوڑی سی سیاسی سرگرمی نظر آتی ہے. اندرون سندھ وہ بھی نظر نہیں آتی، بلکہ اندرون سندھ تو بدقسمتی ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس ووٹر کے سامنے بیٹھ کے انہیں باقاعدہ دھمکی دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو پھر اپنا حشر دیکھ لو. تو خیر بہرحال ماحول بن گیا. اور دیکھیے اب اگلے باقی 15 دنوں میں کیا ہوتا ہے. زبان کے اندر جو شرینیاں ہیں وہ تلخی میں کیسے وہ جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں، تو انتظار کیجیے. ٹھیک ہے جی. واغا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، کیا محض مفادات کا ٹکراؤ بن کر رہ گئی ہے جمہوریت؟ کیونکہ ایک زمانہ تھا جب منشور لایا جاتا تھا، بلکہ 5 سالہ جو پلان تھا وہ پیش کیا جاتا تھا سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 15 دن باقی رہ گئے ہیں اور بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا منشور بھی پیش نہیں کیا. دیکھیے، ان سیاسی جماعتوں کا صرف ایک ہی منشور اور مقصد لگتا ہے، دوسروں کے بارے آگ اگلنا. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کی تینوں بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو حکومت کرنے کے مواقع مل چکے ہیں. چلے ایک پارٹی کو ایک دفعہ ملا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بہت دفعہ حکومت کرنے کا موقع ملا. اصول تو یہ ہے کہ یہ ان الیکشنوں میں اپنی وہ کارکردگی لوگوں کو بتائیں کہ اے لوگوں دیکھو ہم نے آپ کے لیے کیا کیا کام کیا تھا. آپ کی مہنگائی، ملک کے اندر ہم نے مہنگائی کس لیول پہ ختم کی، آپ کو کتنی سہولتیں دی، تعلیم عام کی، ہم نے ٹیکس کم کیا، ہم نے پیٹرول کم کیا، ہم نے لوگوں کا معیار زندگی کہاں سے کہاں لے آئے. اچھا، یہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. صرف ایک دوسرے کے اوپر معذرت کے ساتھ گند پھینکنے کے لیے سارے تیار ہیں. یہ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی نہیں. جلسہ کرتے ہیں تو دوسروں کے بارے زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے، زہر اگلنے سے، اور یہ ہمارا منشور، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے، لوگوں کو دلاسا دیں، لوگوں کو تسلی دیں، لوگوں کو پازیٹیو، ان کو اپنی سوچ بتائیں ملک کے لیے، قوم کے لیے. لوگوں کو ایک روشنی دکھائیں. جو اس وقت پوری قوم نا امیدی کا شکار ہے. تمام پولیٹیکل پارٹی کو یہ چاہیے، ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ بڑے بڑے یہ جو انتخابی جلسے ہیں ان میں دوسری پارٹیوں کے خلاف بات کرنے کے لیے، کون اچھا تھا، کون برا ہے، کون ملک دشمن ہے. دیکھیے، پوری دنیا میں
کہیں کسی کمپین کے اندر مخالف کو کبھی انہوں نے ملک دشمن اور غدار نہیں کہا. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ دوسرے اپنے مخالف امیدواروں کو، جو خود پاکستانی ہیں اور پوری دنیا سن رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا سن رہا ہے، ایک پارٹی دوسرے لوگوں کو، دوسرے امیدواروں کو اور مخالفین کو غدار کہہ رہی ہے اور ملک دشمن کہہ رہی ہے. بھائی خدا کا خوف کھائیں، کم از کم غداری اور ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ تقسیم نہ کریں. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے ناظرین کہ وہ اپنی کارکردگی بتائیں. ہم یہ کریں گے، آنے والے وقت کے لیے ہم آپ کے لیے فیسلٹیز لے کے آ رہے ہیں. پاکستان یہاں سے یہاں پہنچ جائے گا. جو جی ڈی پی ہے وہ کس لیول پہ چلا جائے گا، لوگ کتنے آسودہ ہو جائیں گے، ہم کون سی فیسلٹیز لوگوں. اچھا اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا. آپ پوری کمپنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کی دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دوسرے کے اوپر گند اچھالنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ منشور نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے اس جمہوریت کا. لیکن پاکستان کی جمہوریت کے اندر نا کہتے ہیں جی بائی ہک اور کروک آپ کسی طرح سے حکومت لے لیں، چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے. ابھی جو رضی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جب وہ دوبارہ آئیں تو پھر ان سے پوچھا جائے، وہ لوگوں کو ملیں گے تو لوگ ان سے پوچھیں گے نا 5 سال کے درمیان میں بھی کسی وقت کے بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے، حضور ان امیدوں پہ ووٹ دیے تھے تو ہمارا کیا بنا. انہوں نے تو ملنا ہی نہیں ہے. کچھ اسلام آباد اور کچھ لاہور اور سینیٹرز میں اسلام آباد، بات ختم. پھر 5 سال کے بعد پھر یہی لوگ انہی کو بیوقوف سارے مل کے بنائیں گے. نئے خواب، نئے انتخابات اور نئے خواب یہ سامنے آئیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، نئے چکمے دیے جائیں گے لوگوں کو. ہم یہ کریں گے. اور یہ بھولی بھالی عوام ہر بار ان سیاستدانوں کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس امید پہ ہوتی ہے کہ شاید ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل وہ سیکیور ہو. لیکن تاریخ گواہ ہے پاکستان کی کہ ان 76 سالوں میں ہم نے کتنی ترقی کی ہے. ہم نے اس ملک کو، اس عوام کو، غریب لوگوں کو ہم نے کیا دیا. کوئی بندہ اس کی اسیسمنٹ کر کے دکھا دے کہ دیکھیے ہم نے اپنے فلاں دور میں یہ کام کیا. ہم یہ جو چھوٹی موٹی مثالیں ادھر ادھر عوام کو اس سے کچھ نہیں ملا. میں آپ کو بالکل ساتھ بتا رہا ہوں، لوگ تو خطے غربت سے نیچے چلتے جا رہے ہیں. تو یہ حالات جب تک لوگوں کے نہیں بدلیں گے ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو عوام کا معیار زندگی نہ بہتر کر دو. تو اس سے بہتر ہے ڈکٹیٹرشپ ہی ہے. اگر یہی کام کرنا تو چلو خرچہ تو نہیں نہ ہوگا اسمبلیز کا، ایم این ایز کا، ایم پیز کا. ٹھیک ہے پھر وہ حکومت کرتے رہے جب یہی معیار زندگی رہنا، بلکہ الٹا قوم نے اپنے ٹیکسوں سے خرچے کرنے ان کی گاڑیوں کے، ان کے پیٹرول کے.